جی تو آیت نمبر 63 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا۔ اللہ تعالیٰ نے عہد لینے کا ایک ہیبت ناک منظر پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب ان سے عہد لیا تو کس طرح، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب لیا ہم نے تم سے عہد، پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ان پر کوہ طور، وہ کوہ طور پہاڑ یعنی طور پہاڑ کے وہ دامن میں تھے، تو زلزلے کے ساتھ پہاڑ جو ہے وہ اکھڑ کر ان کے اوپر جھک گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، یعنی وہ پہاڑ جو ہے وہ ان کے اوپر جھک گیا۔ تو جب وہ پہاڑ ان کے اوپر جھک گیا، سائبان کی طرح ان پہ سایہ ہو گیا پہاڑ کا، یہاں تک کہ ان کو یقین ہو گیا کہ اب وہ پہاڑ ان کے اوپر گرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، پکڑو جو دیا ہم نے تم کو، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تورات کو مضبوطی سے پکڑنے کا، اور طریقہ کیا اختیار کیا اس کا منظر اللہ تعالیٰ پیش فرما رہے ہیں کہ ایسا ہیبت ناک منظر پیدا کیا کہ ان کے سروں کے اوپر پہاڑ کھڑا کر دیا کہ جیسے ابھی ان کے اوپر گر جائے گا۔ یہ قوم اس قدر ناشکری اور اس قدر سخت دل تھے کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا رویہ اختیار کر کے ان سے عہد لیا کہ تورات پر عمل کرو، لیکن پھر بھی یہ قوم اس قدر سخت اور ناشکری تھی کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتے ہیں تم تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم پھر گئے اس کے بعد پھر اپنے عہد پر پورے نہیں اترے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کنارہ کشی کی، تورات پر عمل کرنے سے کنارہ کشی اختیار کی۔ انہوں نے تورات میں تحریف کر دی، آیات کو چھپانا شروع کر دیا، انبیاء کے احکامات کی نافرمانی کی، انہوں نے بعض کو جھٹلایا اور بعض کو انہوں نے قتل بھی کر دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں کا صحرا میں، میدان میں انہوں نے مشاہدہ کر لیا، لیکن اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام سے بار بار یک کے بعد دیگرے یہ لوگ سوال کرتے رہے، اعتراضات کرتے رہے، موسیٰ علیہ السلام کی حکم عدولی کرتے رہے، اور انہیں بہت زیادہ تکلیف دیتے رہے اپنی نافرمانی کی وجہ سے، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دینے کے بعد ان کو ارض مقدس میں داخل ہونے کا حکم دیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ جب انہوں نے صاف انکار کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو من سلوا دیا تو انہوں نے اس کی بھی ناشکری کی۔ تو بہرحال ہم نے پیچھے بہت سے ان کی ناشکریوں کے بارے میں پڑھا اور ان کے اعراض کے بارے میں پڑھا کہ کس طریقے سے یہ پھر جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ تم پر ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ تو ان تمام نافرمانیوں کے باوجود فوراً عذاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وقت دیا، توبہ استغفار کی مہلت دی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل تھا ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ فضل اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو موت تک وقت دیے ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم نے پیچھے حدیث میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اس حال میں ہی مر گئے، یہود و نصارہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اور اس حال میں ہی مر گئے کہ وہ مسلمان نہیں ہوئے، تو وہ جہنم میں جائیں گے، تو وہ آگ میں داخل ہوں گے، لیکن اگر وہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، دین اسلام میں داخل ہو جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے ہی وہ اس اچانک آنے والے عذاب سے بچ گئے، اچانک ہلاک ہونے سے بچ گئے۔ آگے آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور تم ان کے بارے میں بھی جانتے ہو جنہوں نے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، حد سے گزر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے لیے بندر ذلیل بن جاؤ، ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ یہ بھی انہی میں سے تھے، یہ بھی یہودیوں میں سے تھے، بنی اسرائیل میں سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، وجہ کیا تھی؟
ان کو ذلیل بندر کیوں بنایا گیا؟ یہ ہفتے کے دن میں زیادتی کرتے تھے۔ ہفتے کے دن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کا حکم دیا تھا۔ مختصر اس واقعے کو ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبادت کا حکم دیا، اور یہ لوگ مچھلیاں پکڑا کرتے تھے تو پورا ہفتہ ان کو مچھلیاں پکڑنے کی اجازت تھی، لیکن ہفتے والے دن ان کو اجازت نہیں تھی۔ وہ دن ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا کہ اس دن تم نے ٹوٹل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، پورا دن اللہ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ لیکن اب ان کی آزمائش یہاں سے شروع ہو گئی۔ جب یہ لوگ دیکھتے تو ہفتے والے دن مچھلیاں اوپر پھر رہی ہوتی، بہت زیادہ آتی مچھلیاں، لیکن عام دنوں میں مچھلیاں کم ہوتی۔ تو ان لوگوں نے ایک راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے کسی طرح سے ایک سائڈ پہ چھوٹا تالاب بنا کے یا چھوٹے سی جگہ پہ مچھلیاں دھکیل کے وہاں اکٹھی کرنی شروع کر دیں ہفتے والے دن، اور پھر اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا۔ تو ان کا یہ ذہن تھا کہ آج ہفتے والے دن ہم پکڑ تو نہیں رہے، یہ صرف اکٹھی کر رہے ہیں، اور شکار انہوں نے مچھلیوں کو کب کیا؟ اس سے اگلے دن۔ تو ان کے یہ جو ہیلا بہانہ تھا یہ کام نہ آیا، اور مختصر یہ ان کے 3 گروہ بن چکے تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو یہ کام کرتا تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جو ان کو سختی سے منع کرتا تھا اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراتا تھا، اور ایک گروہ وہ تھا جو نہ تو مچھلیاں پکڑتا تھا اور نہ ہی ان کو منع کرتا تھا، بلکہ خاموشی اختیار کرتا تھا۔ تو 2 گروہ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے، اور ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، اور وہ کونوا قردۃ خاسئین ہو گئے۔ وہ گروہ جو مچھلیاں پکڑتا، اور وہ گروہ جو ان کو منع نہ کرتا تھا اور نہ ہی مچھلیاں پکڑتا تھا، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہیں دیتا تھا۔ اور کامیاب ہوا وہ گروہ جو ان کو سختی سے منع کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی نافرمانی مت کرو۔ تو یہاں سے ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی خصوصیت اور اس کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ مزید اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ سورہ اعراف میں ہم آگے پڑھیں گے۔ باقی اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔